بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقنا فهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ محترم اساتذہ اکرام اور اس فورم کے ذمہ داران، دینی ایمانی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج ہم یہاں جس مناسبت سے جمع ہیں وہ قرآنی کوئز مسابقہ ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے ذہن و دلوں کے ذہن میں اور ان کے دلوں میں قرآن مجید سے واقفیت پیدا کی جائے اور دین سے ان کو آہستہ آہستہ جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں ایک تعداد سرپرستوں کی بھی موجود ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، اس وقت کے جو حالات ہیں، آپ ہمارے ملک میں دیکھیے یا پھر ملک سے باہر دنیا کے مختلف حصوں میں آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر ایک جملے میں جواب پوچھئے تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور اسی کی سزا مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ بہانے بہت سے کیے جا رہے ہیں اور جوابات مختلف دیے جاتے ہیں، لیکن آپ اگر تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی سزا اس ملک میں بھی دی جا رہی ہے، اور اس ملک سے باہر دنیا کے مختلف حصوں میں جو اس وقت حالات ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایسے حالات میں اور بالخصوص ہماری نئی نسل کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آج بڑے افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل کے تعلق سے ہماری جو فکر ہونی چاہیے اس میں بڑی کمی آ رہی ہے۔ ہم نے صرف بچوں کو قرآن مجید پڑھایا یا دینیات کے کچھ سبق ان کو پڑھا لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ہم نے ادا کر دیا۔ آج کے دور میں ہماری غلط فہمی ہوگی اور یہ بھول ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ بچے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اور وہیں دوسری طرف اللہ کی طرف سے یہ امانت بھی ہے، اور اس امانت کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت اور اس امانت کا تم نے کس طرح استعمال کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کے لیے ہم ان کو تیار کرتے، آپ ان کو کسی طرح کی کوئی بھی بہتر سے بہتر تعلیم دلائیے، لیکن بنیاد ان کی نشو و نما، ان کی ذہن، ان کا ذہن، ان کا آگے بڑھنے کے لیے جو جذبہ ہو، اس میں جو بنیادی کردار ہو، دین ہو، یہ ہے بنیاد، اور اسی بنیاد پر ہمیں ان کو آگے لے کر جانا ہے۔ ورنہ آپ آج دیکھیے کہ والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آج ہمارے ملک میں بھی وبا پھیل رہی ہے، اور دنیا میں، یورپ میں تو بہت پہلے سے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جہاں والدین ذرا بوڑھے ہو گئے تو ان کو اولڈ ہوم ہاؤس کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ اب ہم ان کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور ان کی ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ حدیث ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مخلوق، کوئی بھی آدمی اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو راضی کرے گا، اللہ اس مخلوق کو اس پر مسلط کر دے گا۔
مان لیجئے ہم نے اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو اگر ناراض کیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا طے کی گئی ہے کہ اللہ ان بچوں کو پھر والدین پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر والدین جیتے جی اللہ حفاظت کرے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف بیکار کی میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اور اب آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں بھی آج ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ والدین کو گھر سے باہر کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کیا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ ان بچوں کو پھر ان والدین پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ابھی اس وقت نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم 10 مرتبہ سوچ کر اپنے بچوں کا مستقبل طے کریں۔ آپ اچھی سے اچھی تعلیم گاہ میں ان کو بھیجیے، لیکن استخارہ بھی کیجئے اور اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ بھی کیجئے کہ ہمیں اپنے بچے کے لیے کس تعلیم گاہ کا انتخاب کرنا ہے، ورنہ آج الحاج جو ہماری نئی نسل میں پیدا ہو رہا ہے وہ تعلیم گاہوں کے ذریعے پیدا ہو، تعلیم کے ذریعے جہالت نہیں ہے، جہالت سے بڑھ کر بدترین چیز الحاد یہ تعلیم کے ذریعے نئی نسل میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح کا انہیں نصاب پڑھایا جا رہا ہے، پڑھانے والے کون ہیں، اور اس کے ذریعے وہ کس طرح سلو پوائزن بچوں کے دل و دماغ میں داخل کر رہے ہیں۔ میں 1-2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ایک صاحب نے خود مجھ سے بیان کیا یہ واقعہ کہ کسی درجے میں PUC کا کوئی کلاس تھا، فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کا، اور ایک ٹیچر اپنے بچوں کو دوران سبق اسلام کے بارے میں جب گفتگو چل رہی تھی تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو آئی، تو اس غیر مسلم ٹیچر نے ایک سلو پوائزن کے طور پر اپنے 60 منٹ کے سبق کے اندر صرف ایک سلو پوائزن اس نے یہ چھوڑا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 11 بیویاں تھیں، اور نعوذ باللہ اس نے اس کے بعد جو جملہ کہا میں وہ جملہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے بتائیے اس جملے کو سننے کے بعد جو بات اس بچے کے اس نوجوان کے دل میں بیٹھے گی کیا پھر اس کا ایمان اس کے بعد باقی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ جب حضور کی شخصیت کو متون کیا جائے اور وہ کھلے طور پر نہیں کرتے، وہ ببانگ دہل نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بہت سلو پوائزن کے طور پر اور بہت سوچ سمجھ کر درمیان میں کسی ایسی بات کو داخل کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کا ایمان آہستہ آہستہ دلوں سے ختم ہو جائے۔ دوسری مثال، سود کے سلسلے میں سبق پڑھایا جا رہا تھا، تو پڑھاتے پڑھاتے اس ٹیچر نے یہ بات کہی کہ اسلام میں تو سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ کیسا مذہب ہے، عقل میں جانے والی بات نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اسی وقت سے اسلام کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات بڑھیں گے، اور بڑھتے بڑھتے پھر آج میڈیا کے دور میں مختلف پروگرامات اور مختلف ویڈیوز ایسے ملحدین کی طرف سے جو پیش کی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ بات اس کو کہاں تک پہنچا دے گی۔ ہمارے بھٹکل ہی کا ایک نوجوان تھا، وہ باہر بنگلور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، 10ویں تک تو اس نے یہی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں چلا گیا، لیکن کچھ ایسا ماحول اسے ملا کہ اس نے خود یہ بات بیان کی کہ وہ ٹوٹلی ذہنی طور پر اسلام سے نکل چکا تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے اس سے پوچھا پھر تم نے اعلان کیوں نہیں کیا، گھر والوں کو بتایا کیوں نہیں؟ دماغ تو تمہارا مکمل طور پر اس دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام کو تو مجھے چھوڑنا ہے۔ تو اس نے کہا اس کی 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے میں سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکا۔ پہلی وجہ اس نے یہ بتلائی کہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے میں زبان نہیں کھول سکا، ورنہ میں نے نماز پڑھنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو اسلام پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، اسلام کو ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ ایک تو معاشرتی دباؤ کی وجہ سے میں نے زبان بند رکھی، اور دوسری جو اس نے وجہ کہی، میرے
نوجوانوں، بزرگوں، کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ وجہ بتائی کہ بچپن میں جس استاد نے شبینہ مکتب میں مجھے پڑھایا تھا، اس نے اسلام کی محبت کو اس طرح سے میرے دل و دماغ میں بٹھایا تھا کہ باوجود دماغ کے کہنے کے دل سے یہ بات باہر نہیں جا رہی تھی، اور اسلام کو چھوڑنے کا دل سے جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسی محبت انہوں نے مجھے بٹھائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے توفیق دی اور چند لوگوں نے اس پر محنت کی، پھر الحمدللہ اس کی کایا پلٹ گئی۔ لیکن حال ہے یہ، صورتحال یہ ہے، ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری گھر میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، ہمیں اس کے سلسلے میں کتنی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمیں ان کی ذہنی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام پر انہیں مکمل اعتماد ہو، کانفیڈنس ہو۔ وہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائے، وہ یورپ کی کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائے، وہ بڑی تعلیم گاہوں کا وہ رخ کرے، لیکن وہ اپنی بنیاد پر ایسے قائم رہے، اپنے اعمال کی ایسی پابندی ان کی ہو، دل و دماغ میں ایمان کا ایسا نور اتر چکا ہو کہ دنیا کی فتنے ان کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ یہ ہے جو ہمیں اس طرح کے پروگرامات کے ذریعے یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرات، باتیں تو بہت کی جا سکتی ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ اس پر بہت دیر تک سن سکتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ اکرام یہاں موجود ہے، اب آپ کو ان سے بھی سننا ہے۔ بس میں اتنی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس نئے تعلیمی سال کے موقع پر آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے جتنے بچے ہیں، ہمیں ان کا مستقبل کس طرح سے انہیں آگے لے کر جانا ہے، کن خطوط پر ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک تو گھریلو انداز سے جو تربیت ہم کریں، وہ بالکل اس پر ہم مکمل طور پر کار فرما رہے کہ کیسی ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صدقے کے کھجور کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ حضرت حسن چھوٹے تھے اور بڑے پیارے اور لاڈلے نواسے تھے۔ وہ گئے اور صدقے کا کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کخن کخن، ایک ایسا لفظ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ تھو تھو، آپ کہتے ہیں نکال دو، یہ صدقے کا مال ہے، اور ہم آل محمد صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے۔ کیا تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم اور آپ ہوتے تو شاید دل میں یہ بات آ جاتی، بچہ ہے کیا فرق پڑے گا۔ یہی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر آدمی چھوٹی باتوں میں نظر انداز کرے گا، پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا۔ یہ ہے چھوٹی باتیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی۔ اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے ہم اپنا گھر میں ایک وقت خاص کر لیں۔ ہم شبینہ مکتب کے حوالے کر لیں، کسی مدرسے یا اسکول کے حوالے کر لیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہماری ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا۔ بعض بچے ایسے ہمارے پاس سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے خود یہ بات کہی کہ ان کے والدین ان کو روزانہ یا ماہانہ یا جس طرح سے ان کو وقت ملتا تھا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان کو لے کر بیٹھتے تھے، تربیتی ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کے حالات دریافت کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم باہر دوسرے شہروں میں پڑھنے جاننے کے باوجود، ماحول کی فتنہ انگیز ماحول ہونے کے باوجود الحمدللہ ہمارے قدم ڈگمگا نہ سکے، اس لیے کہ والدین نے ایسی ہماری ذہنی اور فکری تربیت کی تھی۔ تو ایک تو اچھی تعلیم گاہ کا انتخاب، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بڑا اثر رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہے، جہاں ان کی والدہ کی ان کے پیچھے محنت ہوتی تھی، وہیں دعائیں ہوتی تھی۔ آپ کسی تاریخ کی کسی بڑی شخصیت کا نام اٹھا کر دیکھیے، کسی عورت کی قربانی، عورت کی دعائیں، ماں باپ کی آہوازاریاں اس کے پیچھے آپ کو موجود ملے گی۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اور بہتر سے بہتر دینی بنیادوں پر اور دین اور دینی تربیت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کے لیے ہم تعلیم گاہ کا انتخاب کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ صرف تعلیم کے چکر میں
اور صرف بہتر سے بہتر رزلٹ کی امید میں ہم کسی ایسی جگہ ان کو بھیجیں جہاں اخلاق اور دین کا سودا ہوتا ہو، جہاں اخلاق بگڑے۔ ایک زمانہ تھا اخلاق بگڑتے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ایمان ہاتھ سے چلا جا رہا ہے۔ خدا را ہم یہ غلطی نہ کریں، ورنہ اس غلطی کی سزا انہی والدین کو دنیائی میں بھگتنی پڑ سکتی ہے، اور پھر آخرت میں جا کر اللہ کے پاس بھی ہمیں حساب دینا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ میں زیادہ گفتگو آپ کے بیچ مزید کرنا نہیں چاہتا، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کے اجلاس کی مناسبت سے پیش کی ہے، اس امید میں کہ انشاءاللہ یہ گفتگو انشاءاللہ اس سے ہم ایک سبق بھی لیں گے، ایک عزم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔